یوم الذلہ، ذلہ سے مراد سایہ، یہ عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ اے آپشن درست ہے قوم شعیب پر۔ قوم شعیب بڑی دیر تک آپ کہہ لیں کہ گرمی کی شدت میں مبتلا رہی، پھر ایک سیاہ بادل آئے اور قوم نے یہ سمجھا کہ بارش آنے لگی ہے، اور یہ ساری قوم ایک جگہ پر اکٹھی ہوئی، لیکن وہ بادل نہیں تھے پانی برسانے والے، وہ بادل تھے آگ برسانے والے، اور اس قوم پر بارش کی گئی آگ کی، اور وہ ساری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ اصحاب الایکہ، اصحاب الرس یا قوم شعیب ان کو کہا جاتا ہے۔ زلزلے کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ سی آپشن درست ہے قوم شعیب پر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوپر سے آگ برسائی گئی اور پھر زمین ہلا دی گئی اور زمین کانپنے لگ پڑی، زلزلہ آیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہوگی۔ موصل کے علاقے نینوا کی طرف کون سے نبی مبعوث کیے گئے تھے؟ بی آپشن درست ہے حضرت یونس علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 6 دفعہ آیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کس مشہور نبی کو ایک رقاصہ کی فرمائش پر قتل کیا تھا؟ اے آپشن درست ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو، اور بائبل میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ بادشاہ کی رقاصہ نے کہا تھا کہ تم حضرت زکریہ کا سر لے کر آؤ تو پھر میں تمہارے سے خوش ہوں گی، تو اس نے حضرت زکریہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تھا۔ نیکسٹ MCQ ہے صاحب الحوت اور ذوالنون سے مراد کون سے نبی ہیں؟ سی آپشن درست ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حوت سے مراد مچھلی ہے، مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تھے۔ کون سے نبی ایسے ہیں جن کا نام اللہ نے خود رکھا تھا؟ بی آپشن درست ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کس مشہور پیغمبر نے کی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کو پالا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کن 2 انبیاء کو یہ کہا تھا کہ یہ خلا زاد ہیں؟ یہ آپشن درست ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا تھا، کیونکہ حضرت زکریہ نے حضرت مریم کی کفالت کی تھی، اور حضرت زکریہ کا بیٹا تھا حضرت یحییٰ، اور حضرت مریم کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ سی آپشن درست ہے 1 دفعہ یہ صرف نام آیا ہے۔ بخت نصر کے حملے کے بعد کس نبی نے تورات کو دوبارہ اکٹھا کر کے لکھوایا تھا؟ درست آپشن ہے بی، حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو دوبارہ کمپائل کیا تھا، اکٹھے کیا تھا۔ یہودی عقائد کے مطابق دنیا کے سب سے پہلے کاہن کون تھے؟ ڈی آپشن درست ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ مطلب کہ اندازے لگانے والے، یا آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ غیب کی خبریں بتانے والے ناجائز ذرائع سے یہ نعوذ باللہ یہودی الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ درست آپشن ہے اے، 2 دفعہ ان کا نام آیا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے بالا بک، یہ شہر ہے، اس میں کون سے نبی مبعوث ہوئے اور کون سی قوم جو تھی وہ بال بت کی پوجا کرتی تھی؟ یہ اصل میں بالا بکا بال بت کا نام ہے، اور یہ لوگ بال کی پوجا کرتے تھے، اس لیے شہر کا نام بھی بال بکا پڑ گیا۔ تو کون سے نبی یہاں پر بھیجے گئے؟ سی آپشن درست ہے حضرت الیاس علیہ السلام یہاں پر بھیجے گئے۔ حضرت آدم کے علاوہ قرآن مجید نے خلیفۃ الارض کے نام سے کس کو موسوم کیا ہے، کس کو پکارا ہے؟ بی آپشن درست ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں خلیفۃ الارض کہا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کتنی صورتوں میں کیا گیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 7 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔